غزہ میں جنگ بندی اور امداد میں اضافہ کیا جائے، بلنکن کا اسرائیل پر زور۔ شمالی غزہ میں انسداد پولیو کی مہم ملتوی۔ برکس اجلاس، انتونیو گوتیرس روس پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوسرے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ وہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کا فائدہ اٹھائیں اور غزہ میں جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ مزید امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ اسرائیل سے روانگی کے وقت نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ 1 اکتوبر کو ہونے والے ایرانی میزائل حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کشیدگی کو زیادہ حد تک بڑھانے سے گریز کرے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ اسرائیل ایسے طریقے سے جواب دے کہ کشیدگی نہ بڑھے اور یہ تنازع وسیع نہ ہو۔ غزہ جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے زیادہ تر اسٹریٹجک ہدف حاصل کر لیے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک اسٹریٹجک کامیابی میں بدل دیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کیا جائے اور یرغمالیوں کو گھر واپس لایا جائے۔ بلنکن نے کہا کہ شمالی غزہ میں امداد کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کے باوجود اسرائیل کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کافی نہیں ہے۔ عالمی ادارے صحت نے شمالی غزہ میں شدید بمباری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی اور پولیو ٹیموں کی بچوں تک رسائی میں مشکل کی وجہ سے انسداد پولیو کی مہم ملتوی کر دی ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں انسداد پولیو کی مہم کا آخری مرحلہ بدھ کو شروع ہونا تھا، جس میں 1,19,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے جانے تھے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے شمالی غزہ میں جنگ بندی میں عارضی وقفے کی اپیل کی تھی تاکہ انسداد پولیو کی مہم کو مکمل کیا جا سکے۔ ادھر وسطی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی ایک گاڑی پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں ادارے کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس روس کے شہر کازان میں ہونے والی برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بدھ کو روس پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل روس کے صدر پوٹن سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آخری ملاقات اپریل 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے چند ہفتوں کے بعد ہوئی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کہا ہے کہ رواں صدی میں آنے والی اہم تبدیلیوں میں چین اور روس کی اسٹریٹجک شراکت داری عالمی استحکام کے لیے ایک طاقت ہے۔ روس میں برکس اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں نے چین اور روس کے درمیان شراکت داری کے ایک نئے دور کا عہد کیا ہے۔ امریکہ کے 2 عالمی حریفوں کی طرف سے یہ عہد ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب دنیا میں ایک نئی سر جنگ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ برکس اجلاس کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے امریکی جوہری صلاحیتوں کو خطرہ قرار دیتے ہوئے اپنے ملک کے جوہری دفاعی اقدامات کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے میزائل اڈوں کا دورہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ ان نے کہا کہ امریکہ کے جوہری ہتھیار شمالی کوریا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور شمالی کوریا کو رد عمل میں اپنی جوہری صلاحیتیں تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ شمالی کوریا ایک ایسے وقت میں بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود اپنے میزائل اور جوہری پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے جب روس کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما نے میزائل اڈوں کا دورہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب جنوبی کوریا اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ شمالی کوریا کے تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔